بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو نعمان افریدی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ نعمان. ویلکم ٹو انفو ایٹ نعمان. معزز ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اور سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کے آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی میلاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ لوگوں کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے حیران کون ہوں گے. مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ نعمان سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اونٹ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے. بعض حکماء کے نزدیک جن کے علاقوں میں اونٹ نہیں ہوتے، ان سے سوال کیا گیا کہ اونٹ کیا چیز ہے. دانشوروں نے سوچنے کے بعد جواب دیا کہ اونٹ ایک لمبی گردن والا جانور ہے. اونٹ کو اس طرح پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے. اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت حاصل ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کر سکتا ہے. اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس بھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے. ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے، اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے. اونٹ سواری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایک عام صحت مند اونٹ تقریباً 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے. اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے. اس کی کھال سے چمڑے کے متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں. اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہان میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. اسی طرح کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے پنجے اس سے ریت اور برف میں دسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کے آنکھوں میں ایک بند جالی ہوتی ہے. غلاف جسم کی وجہ سے ان کے آنکھیں صحرائی ریت اور گرد غبار سے محفوظ رہتی ہیں. ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے. اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچے ہوتے ہیں. اس وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی براہ راست ریت جمع نہیں ہو سکتی، اور اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے. ناظرین، اونٹ کی اقسام تو زیادہ ہے، لیکن ان کی 2 اقسام زیادہ مشہور ہیں. پہلی قسم وہ اونٹ ہے جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اونٹ ہیں جن کے 2 کوہان ہوتے ہیں. اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے. اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے. اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے. اونٹ کانٹے دار درخت کو بڑے مزے سے کھا لیتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں بڑی مضبوط ہوتی ہے. اونٹ ہر اس گھاس بھوس کو کھاتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے. ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں تقریباً 200 لیٹر پانی پی سکتا ہے. اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے. بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے، اور اونٹ اس حالت میں بھی سانپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا. سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان آنسو کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے. انہیں چمڑی کی تیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے. ان آنسو سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے. ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنے ماں کے ساتھ جفتی یعنی جنسی میلاب نہیں کرتا. 2 جلدوں پر مشتمل کتاب حیات الحیوان میں علامہ دمیرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانپ لیا
اور اس کے نوجوان بچے کو اس پر چڑھا دیا، تو وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے چڑھ گیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہی اس کی ماں ہے تو اس نے اپنے ذکر یعنی اعلی تناسل کو کاٹ لیا۔ پھر وہ نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ پھر اس نوجوان اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اونٹ کے منہ سے سرخ کان نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیڑ سے نکال کر پونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنے ماں سے جفتی یعنی جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس وجہ سے اونٹ کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اونٹ کی کنیت ابو ایوب رکھا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو نکال دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں ایک عجیب اور غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کال ہوتی ہے جس پر رغاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کال کا یہ فائدہ ہے اگر اس کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جائیں گے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اونٹ کے عادات میں سے ایک عادت یہ بھی لکھی ہے کہ اونٹ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ جفتی یعنی اونٹنی کو حاملہ کرتا ہے، لیکن اس کی جفتی دیرپا ہوتی ہے، وہ اس دوران بار بار انزال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ جب جفتی سے فارغ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیات نہیں پایا جاتا۔ معزز ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے انفو ایٹ نعمان۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔